تھے جو باطنی طور پر کلمہ پڑھ چکے تھے اندر سے، مگر اس کا اظہار نہیں فرما رہے تھے. تو اللہ کے نبی کو پتا چلا کہ وہ تو غصے میں ہیں، تو اللہ کے نبی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں رک گئے. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ تو بہادری مستعدی اور لڑنے کے لیے تیار تھے. اللہ کے نبی الٹا ان سے صلح کرنے کے لیے تیار ہو گئے. صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ او سانو عمرے واسی روک دے میں تو اسی الٹا صلح پہ کر دے. اللہ کے نبی کی بات، اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، ہم صلح کریں گے. آپ نے ہمیشہ جوڑ کی بات کی، کبھی توڑنے کی بات نہیں کی. جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، آپ تحقیق کر لیں. غزوات کسے کہتے ہیں؟ غزوہ سے کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی نے خود شرکت کی ہو، جنگ میں اسے غزوہ کہتے ہیں. جتنے بھی غزوات ہوئے ہیں اس میں اللہ کے نبی نے پہل نہیں فرمائی. میرے نبی جی جب آپ سے وہ لڑیں کفار پھر آپ ان سے لڑیں، آپ نے پہل نہیں کرنی ہے. تو اللہ کے نبی نے پہل نہیں فرمائی. ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا نہیں ہم صلح کریں گے. عمر رضی اللہ عنہ جیسے عطاءاللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، فوت ہو گئے ہیں، وہ فرماتے ہیں جتنے بھی اللہ کے نبی کے اصحاب تھے سب حضور کے مرید تھے، اور عمر رضی اللہ عنہ حضور کی مراد تھے. عمر رضی اللہ عنہ کو بھی دبنا پڑا. ظاہر حضور نے یہ فرمایا کہ صلح کرنی ہے، تو اب یہ ہوا انہوں نے نا ریٹن تحریر جاری کی، انہوں نے شرائط رکھی. اگر آپ نے عمرہ کرنا ہے ہماری شرائط ہیں. شرائط بڑی سخت تھی. نمبر 1 یہ تھی کہ جو بھی مسلمان ہو کر مدینہ ہجرت کرے گا وہ واپس مکہ میں آئے گا، اس کو زبردستی مکہ بھیجا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور جو مسلمان مرتد ہو جائے یعنی کہ اسلام کو چھوڑ جائے خدا نہ خواستہ، وہ مکہ میں آئے گا، وہ مدینہ میں نہیں جائے گا. کتنی سخت بات تھی. تو اللہ کے نبی نے قبول کر لیا، ٹھیک ہے جی قبول ہے. ابھی وہ بات ابھی چل ہی رہی تھی، ابو جندل رضی اللہ عنہ آ گئے. ابو جندل رضی اللہ عنہ کو نا قید کیا ہوا تھا کفار مکہ نے. وہ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے کہ یا رسول اللہ مجھے انہوں نے بڑا ظلم کیا، انہوں نے مجھے بڑا مارا، اب میں آپ کے ساتھ ہونے کے لیے آیا ہوں. تو ان کے ابا جی تھے ابو جندل رضی اللہ عنہ کے، سہیل ان کا نام تھا. سہیل وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان ہوئے فتح مکہ والے دن. فتح مکہ والے دن کئی لوگوں نے کلمہ پڑھا ہے. آپ کے اس ایک بول پر کیا پڑھا آپ نے؟ کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن میں سب کو معاف کرتا ہوں. کئی لوگوں نے کلمے پڑھے جیسے آج حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں کہ ساری زندگی ہم ان کے قتل کے منصوبے بناتے رہے. اور اللہ کے نبی کا یہ اخلاق ہے کہ انہوں نے ہمیں 1 سیکنڈ کے اندر معاف کر دیا. ہم تو معاف کرنے کے لیے تیار تو نہیں ہوتے. ہم کہتے ہیں جب تک بدلہ نہ لے لیں معاف نہیں کریں گے. سب کے سامنے اس نے مجھے ذلیل کیا ہے، میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اب میں بھی بے عزت کروں گا. جھک جاؤ، سہ جاؤ، پی جاؤ. بھائیو جو جھکنے میں مزہ ہے وہ اکڑ میں نہیں ہے، قسم اللہ کی. جو معاف کرنے میں مزہ ہے وہ بدلہ لینے میں نہیں ہے. یہ میں تو ممبر بھائی یہ ہم پریکٹیکلی کر کے دیکھیں پھر مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا. بدلہ لینے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بھی بدلہ لے لیا گالموں کی، مگر جب آپ نے معاف کر دیا تو اللہ آپ کو بڑا مقام عطا فرمائے گا. تو اللہ کے نبی کے پاس آ کر یا رسول اللہ میں نے لے لو. تو ان کے والد مسلمان نہیں ہوتے، سہیل جن کا نام تھا، انہوں نے رکھ کے تھپڑ منہ پہ مارا اپنے بیٹے کے، تماچا. انہوں نے کہا چلو میرے ساتھ مکہ. کہا نہیں میں اللہ کے رسول کے ساتھ جاؤں گا. انہوں نے ایک اور تھپڑ مارا. تو اللہ کے نبی کو وہ اس لیے تھپڑ مارے تھے کہ ان کا بیٹا تھا، مگر اللہ کے نبی کو اس لیے دکھ ہو رہا تھا. اللہ کے نبی نے فرمایا دیکھو وہ مسلمان ہو کے اس کو آنے دو، چلو میں تم سے مانگ رہا ہوں، تم
مجھے حوالے کر دو. یہ انہوں نے کہا جی حوالہ نہیں کریں گے، یہ ہمارے ساتھ مکہ جائے گا. اس وقت کیا گزری ہوگی، صحابہ رضی اللہ کے سامنے ان کو مارا گیا، مگر اللہ کے نبی کی اتباع کی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا میں چلا جاتا ہوں مکہ، آپ میرے لیے دعا فرمایا. پھر اللہ کے نبی نے ان کے لیے دعا بھی فرمائی، آپ نے صبر کی تلقین بھی فرمائی. آپ نے فرمایا جمے رہو، ڈٹے رہو، لگے رہو، مگر آپ نے پریشانی ہونا، اللہ آپ کی حفاظت